بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ ماشاءاللہ عید پہ جو آپ کی ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اس کا فیڈ بیک مجھے اتنا اچھا آتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرض ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی میری ان سے میٹنگ ہو تو اس سے پہلے کہ یہ کچھ کوسچن کے لیے موقع ڈھونڈے، میں خود انہیں یہ اپرچونیٹی دیتی ہوں جسٹ بیکاز آف یو، کیونکہ اس سے ماشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہی میرا مشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں اور سیکھ کر عمل کریں اور تکے نہ لگائیں، رسک نہ لیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہمیں ایک بار ملی ہے، پھر ہم لاکھ خواہشیں کریں کہ اللہ ہمیں لوٹایا جائے، ہم اب اچھے کام کریں گے تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا، تو اس میں رسک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بھی زندگی اور موت کا تذکرہ جیسے ہی آپ نے کیا تو ایک کویشچن میرے مائنڈ میں ابھی رائز ہوا ہے کہ میں نے اپنے کچھ ریلیٹیوز میں، اپنے فیملی فرینڈس میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے عزیز و اقارب لاسٹ ایئر یا مے بی 2 years بیک انہی دنوں میں، یا مے بی لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ دن جو ہے وہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیے تھے، اور ان ڈیز میں وہ ان کو یاد کر کے، جبکہ یہ خوشی کے سیلیبریشنس کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں کیا صحابہ کرام کا ایسا عمل تھا کہ ان کو یاد کر کے رونا، یا ان کے لیے اسپیشل ان کو یاد کرنا؟ کیا یہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے عزیز و اقارب تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے، یا یہ کتنا یہ کوئی پسندیدہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے آپ سے اللہ اکبر، واقعی ایسے ہے، اور دیکھا جائے تو ہم میں سے کون ہے جس کی زندگی میں ہم غم دکھ پریشانیاں نہ ہوں؟ یہ ناممکن ہے، زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جن کی زندگی ابھی تک آج تک بالکل مطلب سیف اینڈ ساؤنڈ رہی ہو، آگے لائف میں انہیں کچھ چیلنجز دیکھنے پڑیں، کیونکہ زندگی تو اسی زگ زیگ کا نام ہے نا، یہ امتحان ہے، اللہ عز و جل نے تخلیق ہی اسی لیے کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو بہرحال آپ جب کبھی کوئی ایسا خوبصورت منظر یا میری کوئی موٹیویشنل ٹاک یا خوشی کے الفاظ، اس طرح کی کوئی موٹیویشن دیکھتے سنتے ہیں نا، اس سے یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ ان کی زندگی میں تو کوئی غم نہیں ہے اسی لیے یہ سب ہیپینس کی بات کرتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک جن کی زندگی میں ابھی نئے نئے زخم تازہ ہیں، صدمات ہیں، تو اللہ عز و جل سے سب سے پہلے میں دعا کرتی ہوں کہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا پر راضی ہونے والا بنائے۔ مومن کبھی بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ مومن اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، ایمان لانے والا، یعنی رب کے ہر فیصلے پر اسے یقین ہے کہ میرے خالق نے میرے لیے درست کیا ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے، اپنی مرضی سے نہ وہ خوش ہو سکتا ہے نہ وہ غمگین ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ سورہ محمد کی آیت 12 کھولیے گا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری، اپنی مرضی سے نہیں کہ جس چیز سے دل خوش ہو رہا ہے اس میں، اور جس چیز کو دل کو کوئی صدمہ پہنچا رہا ہے یا اس میں انوالو ہونا یا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسی باغات میں محلات میں داخل کرے گا کہ جس کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ تو زندگی ایسے بسر کرتے ہیں جیسے جانور، کہ جو چیز انہیں لطف اندوز کرتی ہے، انٹرٹین کرتی ہے، اس میں منہ مارتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، اور کھاتے پیتے چرتے ہیں، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو فرمایا آخر میں کہ النار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن اور مسلم اللہ کی مرضی کے مطابق، اب اللہ نے ہمیں خوشی کے 2 دن دیے ہیں، خوشی کے لیے، خوش ہونے کے لیے، عبادات کی قبولیت جو رمضان میں کی، اور پھر اس پر خوشی کا اظہار قبولیت کے لیے اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اللہ نے 2 دن دیے، ان میں سے ایک عید الفطر ہے۔ اس دن میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ غمزدہ ہو، اللہ نے خوشی کا دن دیا، آپ اس دن غمگین ہوں گے، کچھ غم ہیں بھی تو اس دن اس کا اظہار نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیات کہ جنہیں میک اپ کرنے کی یا خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ صحابیات کہ جن کی زندگی میں ابھی مطلب چوتھے دن انتہائی قریبی کوئی رشتہ دور ہوا، جیسے کہ سوائے بیوہ کے باقی سب کے لیے جو سوگ کے ایام ہیں وہ صرف 3 دن ہیں، اپنا عزیز فوت ہوا، چوتھے دن میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، میک اپ لگاتی، خوشبو لگاتی، باقاعدہ گالوں کے لال کرنے کے یعنی بلشن وغیرہ لگانے کے ذکر ملتا ہے، تو وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے چوتھے دن غم کی اجازت نہیں دی۔ تو اتنا بھی قریبی کوئی صدمہ ہو
تو غم کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اللہ کے لیے خوش ہونا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ پچھلے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا اور اللہ نعم البدل یعنی اس کا بہتر صلہ دے گا. تو جو بھی چاہتا ہے کہ مجھے اپنوں کی جدائیاں خواہ وہ فوت شدگان کے حوالے سے ہوں یا جیسے ہجر وصال کسی کا کوئی اپنا اسے چھوڑ کے چلا گیا یا بہت دکھ دے گیا, کچھ بھی ایسا زندگی میں ہے تو اللہ کی خاطر عید پر ان غموں کو یاد نہ کرنا, یہ اس کی رضا پر راضی ہونا اور اس کا شکر کرنا ایسا ہے جس کے بارے میں خود قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, واقعی آپ چاہتے ہیں خوش رہنا تو اللہ کا شکر کریں تاکہ اللہ خوشیوں کو دوام دے, خوشیاں زیادہ کرے. اور یہ اس طرح عید کے موقع پر یا ایون سوگ کے ختم ہو جانے کے بعد دن تعزیت والے ماحول میں موڈ میں رہنا یہ ناشکری ہے. تو اس سے بچیے, اللہ عز و جل زندگی میں خوشیاں دے گا انشاءاللہ. تو عید پر ہمیں مغموم ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کوئی بھی ایکٹ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اس کو.